बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जहां अमेरिका छोड़कर जा रहा है और तालिबान तेज़ी से टेक ओवर कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा ख्वाहिशमंद है। और इसकी क्या वजूहात हैं, रिसर्च के बाद और बहुत सारी मालूमात को काउंटर चेक करने के बाद 7 बड़ी वजूहात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त क्यों भारत, इजराइल, अमेरिका और अफ़गान हुकूमत की मुखालफत के बावजूद, उनकी दुश्मनी के बावजूद, पाकिस्तान इस वक्त क्यों सबसे बड़ा मुखलिस और हमदर्द है अफ़गानिस्तान के अमन का। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट किया है। वो पाकिस्तान जो पहले जियो पॉलिटिक्स यानी इलाकाई सियासत पर जोर देता था, वो पाकिस्तान अब बतौर आर्मी चीफ और बतौर इमरान खान साहब, अब वो पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ यानी रीजनल इकनॉमिक्स की तरफ, इलाकाई मईशत की जो मॉडल है उसकी तरफ आ चुका है। और इस मॉडल को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए, और पाकिस्तान जो अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन और इस्तेहकाम का रिश्ता चाहता है, मईशत की बेहतरी का रिश्ता चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, और पाकिस्तान इसकी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये इंतहाई सादा वजूहात हैं, और इसका समझना हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये हम समझेंगे तो आगे हम ट्विटर पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव आ रहा है उसका मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी अहम वजह जो पाकिस्तान की इस वक्त ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन हो जाए, उसकी वजह यह है कि सेंट्रल एशिया की रियासतों तक पाकिस्तान जाना चाहता है। इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप उनसे जो भी मुलाकातें कर रहा है, वो दोनों यानी जनरल बाजवा भी और इमरान खान साहब भी हर बंदे को ये कहते हैं कि हमारा विजन इस वक्त इस पूरे रीजन के अंदर अपनी मईशत को फ़रोग़ देना है, और हम सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वहाँ तक जाना चाहते हैं, और वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो अफ़गानिस्तान है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान और चाइना सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक नहीं जा सकेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं वहाँ तक जा सके। तीसरी बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान और चाइना की एक सोच है, जो BRI और CPEC की सोच है। BRI चाइनीज़ प्रेसिडेंट की सोच है और CPEC पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका सोच है। पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान ये एग्री कर चुके हैं कुछ अर्सा पहले कि अफ़गानिस्तान के अंदर BRI को भी लेके जाया जाएगा, CPEC को भी ले जाया जाएगा, और जाहिर है ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। लिहाजा BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के एक्सटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और पाकिस्तान इसके लिए भी कोशिशें कर रहा है। चौथी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है अफ़गानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद होने की, वो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त मुखलिस है। जो वो आलमी टेबल्स के ऊपर कह रहा है वो बिहाइंड द कर्टन कह रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई दो राय नहीं है, कोई मुनाफ़कत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा खैरख्वाह है, मुखलिस है, और चाहता है कि वहाँ पर अमन हो। पांचवी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान अब ये समझता है, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप अब ये समझने लगी है और इस पर यकीन रखती है कि अगर हमारी मईशत बेहतर होगी तो हम पाकिस्तान में फ़रोग़ पाती नफ़रत को ख़त्म कर सकेंगे। पाकिस्तान में जो ग्रोइंग एक्सट्रीमिज़म है जो हम देख रहे हैं, रिलीजियस भी, सोशल भी, पॉलिटिकल भी, ये एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो सकेगा अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, और मईशत तब बेहतर होगी जब अफ़गानिस्तान में, हमारे हमसाये में अमन होगा। छठी बड़ी वजह जो है अफ़गानिस्तान में अमन की वो ये है
کہ افغانستان میں بدحالی کی صورت میں سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال میں جب بد امنی تھی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا؟ 70,000 جانوں کی قربانی کس نے دی؟ 150 بلین ڈالرز کی قربانی کس نے دی؟ پاکستان نے دی۔ پورا انفراسٹرکچر سب کچھ ہم نے تباہ کرا لیا، کس کے پیچھے؟ اس وار آن ٹیرر کے پیچھے۔ اور اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اور اگر افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ لہٰذا پاکستان اس وقت تمام عالمی قوتوں سے مل کر اس وقت افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور اس کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے۔ ساتویں بڑی وجہ جو ہے اس وقت افغانستان میں امن آنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان دوبارہ بدحالی کا شکار ہوتا ہے، خانہ جنگی چھڑتی ہے اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے افغانستان کے اندر، تو پھر ہماری جو پراکسی وارز پاکستان کے اندر لڑی جا رہی تھی ٹی ٹی پی کی صورت میں، جو ہم دیکھ رہے تھے جب پاکستان نے ان کو پاکستانی فورسز نے یہاں سے بھگایا تو انہوں نے افغانستان کے اندر پناہ لی، اور اگر افغانستان کے اندر امن ہو گیا تو پھر پاکستان کے دوست جو وہاں کے طالبان ہیں وہ ہمارے دشمنوں کا وہاں سے صفایا کریں گے، اور اگر وہاں پر امن نہیں ہوتا اور طالبان اور وہاں کی جو فورسز ہیں افغان فورسز وہ لڑتی رہتی ہیں، مختلف گروپس آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو اس خانہ جنگی میں موقع ملے گا ٹی ٹی پی سمیت ہمارے جتنے دشمن ہیں ان سب کو موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکیں۔ یہ وہ 7 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خواہش مند ہے کہ افغانستان کے اندر امن آ جائے۔ ایک طرف پاکستان کی یہ خواہشات ہیں، یہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اور اس کے اگینسٹ پاکستان کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اب میں لائن کہنے لگا ہوں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے لے لی ہو، کہیں پڑھ لی ہو اور آپ کو سنا دی ہو۔ اس پہ میری ریسرچ ہے، تقریباً 1 مہینے کی ریسرچ ہے، اور پاکستان کی سول اور اکثری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ وہاں سے کاؤنٹر ویریفائی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ، بھارت، افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اور اسرائیل یہ ایک مٹھی کی طرح جمع ہو چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف صف بندی ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، موحد یوسف صاحب، ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ آپ مسلسل سن رہے ہوں گے۔ 30 اگست کے بعد بھی پاکستان کے خلاف ایک کیمپین بالکل ڈیزائن کی جا چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کینیڈین ایک ایمبیسڈر ہیں سو کالڈ پرانے، وہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت کی لہر پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ 30 اگست کے بعد سامنے آنے والے ہیں، اور دنیا یا امریکہ پاکستان میں کیوں اس وقت افغانستان میں امن کیوں نہیں چاہتا، اس کی وہی ساری وجوہات ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو گیا تو پاکستان میں امن ہو جائے گا، پاکستان میں امن ہو جائے گا تو چین جس کو ون اوشن نیشن کہا جاتا ہے، ایک سمندر والی قوم، تو اس کو گوادر کی صورت میں آپ دوسرا اوشن دیں گے، 2 اوشنز نیشن یہ بننے جا رہی ہے۔ اور بی آر آئی کی جو سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو جو ہے وہ سی پیک ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا تو سی پیک اپنی پوری رفتار کے ساتھ ترقی پائے گا، مکمل ہوگا، اور سی پیک مکمل ہوگا تو اس کا فائدہ چائنا کو ہوگا۔ اب جو چائنا کے بھی دشمن ہیں وہ امریکہ ہے، بھارت ہے، اور جو ممالک ہیں وہ پراکسی وار پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان میں امن و امان نہ آئے، افغانستان میں امن و امان نہ آئے، اور ہم اسی طرح لہو لہان رہیں، ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں۔ یہ جو پاکستان کے خلاف ایک ٹاپ ٹرینڈ بھی چلتا رہا ہے کہ سینکشن پاکستان، یعنی پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، یہ اسی کی جو یہ ایجنڈا ہے ہمارے دشمنوں کا، یہ اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور پھر جو ایک 135 صفحات کی زبردست رپورٹ نکالی ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے، وہ فواد چودھری اور موحد یوسف نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
اس وقت ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ داسو پروجیکٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا جہاں چائنیز نے اور پاکستان نے اپنی قیمتی جانیں دی ہیں، یہ ایک کوشش تھی ٹیررزم کی، ایک سوسائڈ بمبنگ کی، تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک محبت کی فضا ہے، اعتماد کی فضا ہے، وہ ختم ہو۔ اور جب مسٹرسٹ ہوگا، بد اعتمادی ہوگی، تو چین یہاں سے اپنے پروجیکٹ واپس لے جائے گا۔ لیکن یہ آپ کی خوش بختی ہے، میری، ہم سب پاکستانیوں کی خوش بختی ہے کہ ہماری جو دوستی ہے چین کے ساتھ، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی ہے، تو چینی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ مخلص ہیں۔ انہوں نے یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر اس کو چائنیز سمجھتے ہیں، اور یہ جو پورا ڈیزائن پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس کو بڑی اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ آپ، میں، ہم سب پاکستانی مل کر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، یہ ایک جنگ ہے، 5th جنریشن وارفیئر کی جنگ ہے، نیریٹیوز کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، انفارمیشن کی جنگ ہے، یہ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے۔ اور میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ کے جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، آپ کے جو بھی علاقائی اختلافات ہوں، وہ سب بھلا دیجئے، پاکستان کے لیے ایک ہو جائیے، کیونکہ پاکستان اس وقت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اور اگر آج کے نوجوانوں نے اپنی سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر پاکستان کی حفاظت نہ کی، تو خدا نخواستہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔